السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے اور آپ کا یہ جو نیا کورس ہے یہ آپ کو مفید لگ رہا ہوگا اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث یعنی 3 نمبر سبق ہے ہماری ترتیب کے لحاظ سے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ کبھی ہم اردو میں پوچھتے ہیں کون، آپ کون ہو، یہ کون ہے، کون آیا، اس کون کی عربی کیا ہوتی ہے۔ یعنی یہ دیکھیے یہاں پر من ھذا، من کا مطلب ہے کون، ھذا کا مطلب پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ھذا کا مطلب ہے یہ، ھذا کا مطلب ہے یہ۔ تو من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا۔ تو آج کا سبق میں جو مفید ترین اور ابتدائی چیز ہے وہ ہے من ھذا، کہ یہ کون ہے۔ من ھذا وہ سوال پوچھتا ہے یہ کون ہے، تو یہ ڈاکٹر ہے، اس نے یہ والا ڈاکٹرز والا لگایا ہوا ہے یہاں پر، جس کو سماعت اللزم کہتے ہیں۔ ھذا طبیب، ھذا طبیب، ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد ہے من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون ہے، تو یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، ھذا ولد، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا ولد، ھذا ولد۔ تو یہ لڑکا ہے، اس کی عربی آ جائے گی ھذا ولد۔ پھر آگے ہے من ھذا، یہ کون ہے، من ھذا، یہ کون ہے، تو یہ اس کے پاس قلم وغیرہ ہے، یہ کتاب پڑھی ہے، کاپی اور یہ ساری چیزیں۔ تو ھذا طالب، ھذا طالب، یہ اسٹوڈنٹ ہے، ھذا طالب، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں who is this، who is this، یہ کون ہے، اس کے لیے بولا جائے گا من ھذا، یہ کون ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو سوالیہ نشان ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سوالات کرتے ہیں، یہ ہے اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، لا ھذا رجل، ھذا رجل، یہ مرد ہے، لا ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے، لا ھذا رجل۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے ما ھذا، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، لیکن یہ سوال ایسی چیزوں کے بارے میں آتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اشیاء بولتے ہیں، تھنگز بولتے ہیں، ان کے لیے پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ما ھذا بولا جائے گا۔ یہ کون ہے تو من ھذا، اور اگر یہ کیا ہے اس کے لیے ما ھذا، یعنی واٹ از دس، جو ہم بولتے ہیں واٹ از دس، اس کا مطلب یہ والا ہے ما ھذا۔ اور جہاں پر ہم بولتے ہیں who is this، یہ کون ہے، اس کے لیے من ھذا بولا جائے گا۔ تو چونکہ یہ انسان نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، مطلب ایک چیز ہے، تو ما ھذا، یہ کیا ہے، ھذا مسجد، ھذا مسجد، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا تاجر، ھذا تاجر، ھذا تاجر۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کتا ہے، تو ھذا کلب، ھذا کلب، کلب کا معنی کتا، ھذا کلب، یہ کتا ہے، ھذا کلب۔ آپ کے سامنے ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا کلب۔ آگے آ جائے گا اھذا کلب، اھذا، یہ سوالیہ سوال، کیا یہ کتا ہے، لا ھذا قط، یہ تو بلی ہے، تو لا نہیں، یعنی کتا نہیں ہے، ھذا قط۔ یہ جو نشان ہے یہاں پر ہمیں تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے، جیسے اھذا کلب لا ھذا قط، لا پہ ہم تھوڑا سا وقف کریں گے تاکہ پچھلی بات کی نفی ہو جائے اور آگے بتایا جائے ھذا قط، ھذا قط۔ اسی طرح آگے دیکھیے کہ یہ گدھا ہے اور اس کو بولا جاتا ہے حمار، ھذا حمار، ھذا حمار، اھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے، لا ھذا حصان، حصان، سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے، ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے، اھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے، لا ھذا حصان،
یہ گھوڑا ہے. ھذا حصان. وما ھذا، وما واو کا معنی اور یہ کیا ہے. ھذا جمل، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. اس کے بعد یہ خوبصورت سا مرغ ہے. تو ما ھذا یہ کیا ہے، یعنی چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کیا ہے تو اس کے لیے ما ھذا. ھذا دیکن، ھذا دیکن، یہ مرغ ہے. تو یہ تو اصل میں جو تصویر بنائی ہوئی ہے وہ دیسی اور اصلی مرغ کی ہے. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ. مرغ کو گالی نہ دو، اور یعنی برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پرانے زمانے میں یا تھوڑا سا پہلے، جب تک ابھی بھی بریل مرغی نہیں آئی تھی، تو تب یہ مرغ کی بڑی قیمت ہے جو صبح تہجد کے وقت اذان دینا شروع کرتا تھا اور لوگ اس کی وجہ سے جاگ جایا کرتے تھے. اب تو نہ مرغی کو پتہ ہے کہ کب اذان دینی ہے، اور جو اس کو کھاتے ہیں انہیں بھی بہت کم پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو دیکن کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک، دیک یہ والا مرغ. تو یہ ھذا دیکن، یہ مرغ ہے. ھذا دیکن، یہ مرغ ہے. اس کے بعد آگے سوال ہے من ھذا، یہ کون ہے. من ھذا، یہ کون ہے. اس کے پیچھے تختہ سیاہ لگا ہوا ہے اور یہ پڑھا رہا ہے کتابیں. تو ھذا مدرس، ھذا مدرس، ھذا مدرس، یا معلم بھی کہہ سکتے ہیں، استاذ بھی کہہ سکتے ہیں. استاذ بھی لفظ عربی کا ہے، معلم بھی لفظ عربی کا ہے، مدرس بھی عربی کا لفظ ہے. اس لیے ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ استاد ہیں. ھذا معلم، ھذا مدرس، ھذا استاذ. اس کے بعد آگے ہے اھذا قمیص، اھذا قمیص، کیا یہ قمیص ہے. تو یقیناً یہ قمیص نہیں ہے. لا ھذا مندیل، لا ھذا مندیل، مندیل رومال ہے. مندیل بولتے ہیں رومال کو. ھذا مندیل. اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں اقرا واکتب، اقرا واکتب. اقرا کا مطلب پڑھیے، واکتب کا مطلب یہ ہے کہ لکھیے. اقرا کا مطلب ہے پڑھنا. تو آپ کوشش کریں کہ میرے پڑھنے سے پہلے ان کو ذرا پڑھیں، کیونکہ یہ پیچھے سارے الفاظ تقریباً گزر چکے ہیں، تو اس سے آپ کو بہتری ہوگی. اور پھر میں پڑھوں گا تو امید ہے کہ اس سے تصحیح بھی ہو جائے گی. واکتب کا مطلب یہ ہے کہ لکھیے. یہ کتاب جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی ہے، یعنی اگر آپ عربی تحریر سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مفید ہے. تو کوشش کر کے جہاں اگر بالفرض آپ کے پاس وقت ہے اور آپ انشاء بھی یعنی جو تحریر ہے عربی کی وہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھنا بھی شروع کریں. جہاں یہ کہتا ہے اقرا واکتب یعنی پڑھیے اور لکھیے. تو یہ پہلے والا جملہ ہے ما ھذا، ھذا قلم، یہ کیا ہے. ھذا قلم. What is this? This is a pen. یہ قلم ہے. ھذا کلب، ھذا کلب، کلب مانا کتا. من ھذا، یہ کون ہے. ھذا طبیب، ھذا طبیب، ڈاکٹر ہے. کوشش کریں ان الفاظ کو پڑھیں اور ساتھ ہی آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے. تو 2 سے 3 دفعہ جب آپ اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل اس سے زیادہ آسان تو صرف سونا ہی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. ھذا جمل، ھذا جمل، ھذا جمل، ھذا جمل، ھذا جمل. اھذا کلب، اھذا کلب. لا ھذا قط، لا ھذا قط. اھذا دیکن. تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ والا استعمال کریں گے، اگر ہے تو پھر نعم. اور اگر آپ صرف نعم بھی کہیں تو کافی ہے، وگرنہ آپ کہہ سکتے ہیں ھذا دیکن، یعنی سوالیہ ہٹا دینا یہاں سے. ھذا دیکن. اھذا حصان، اھذا حصان، کیا یہ گھوڑا ہے. لا ھذا حمار، ھذا حمار. ھذا مندیل، ھذا مندیل، ھذا مندیل. اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے. نعم. من ھذا، یہ کون ہے. ھذا رجل، ھذا رجل، ھذا رجل. تو یہ تقریباً جو ہے وہ
ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس کو دہرانا شروع کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اصل میں جو زبان ہے وہ بولنے سے ہی آتی ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ سے بہت کم تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم خود سے بولتے ہیں تو پھر ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔